من يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان کفور۔ بے شک اللہ رب العالمین ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالی ہر خیانت کرنے والے، کفر کرنے والے کو ناپسند نہیں کرتا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کائنات کے خالق و مالک کے لیے۔ درود و سلام پیغمبر رحمت نبی آخر الزمان، پوری کائنات کے ہادی و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اطہر اور مقدس ذات پر۔ کر سب آواز تھوڑی جی کھول دو، آواز بہت کم۔ آج سے 2 جمعے قبل کا ٹھیک ہے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ ایک خطبہ انشاءاللہ صحابہ کرام کے دفاع سے متعلق ہوگا۔ اس کے بعد مجھے اگرچہ اس وقت جب اعلان کیا تھا یاد نہیں تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اگلا جمعہ فضیلت الشیخ قاری اویمر ابراہیم صاحب کا تھا۔ اس کے بعد دوسرا خطبہ
وہ آپ نے بھی سماعت کیا۔ سیلاب زدگان، بارش متاثرین، صوبہ سندھ کے رہنے والوں کے حالات، ان کے مصائب و آلام کا تذکرہ کیا۔ آج کے اس خطبہ میں ہمارا عنوان ہے دفاع صحابہ۔ صحابہ کرام کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کا مقام و مرتبہ اس سے قبل ایک خطبے میں بیان کیا جا چکا ہے، لیکن عموماً یہ صورتحال ہوتی ہے، ہمارے دل میں صحابہ کرام کا احترام بھی ہوتا ہے، ہم صحابہ کرام کے مقام کو، ان کی عظمت کو، ان کی شان اور منقبت کو مانتے اور تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن تاریخ نے صحابہ کرام کے بارے میں جو جھوٹ اکٹھے کر دیے اور جو بہتان بازی، الزام سازی صحابہ کرام کے کردار پر تاریخ نے کی ہے، اس تاریخ سے ہم متاثر ہو گئے۔ بسا اوقات یہ کہہ دیتے ہیں کہ صحابہ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، فلاں صحابی نے غلط کیا، فلاں صحابی نے یوں کر دیا، یوں کر دیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، اور اگر کبھی اپنی زبان سے اظہار نہ بھی کریں تو کم از کم ہمارے دل کے اندر ایک خلش ضرور پیدا ہو جاتی ہے، اپنے دل میں توہمات، بدظنی، بدگمانی صحابہ کرام کے بارے میں کسی نہ کسی کونے میں ضرور پیدا کر لیتے ہیں کہ آخر صحابہ تھے، نبی کے تربیت یافتہ تھے، ان کا مقام و مرتبہ تھا، انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ آج انشاءاللہ ہم یہی مسئلہ سمجھیں گے کہ اس میں ہمارا کیا کردار ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا دفاع، ان کی عظمت کا، ان کی شان اور ان کی منقبت کا ضروری ہے، اس لیے کہ صحابہ کی عظمت کا دفاع خود کائنات کے رب نے کیا ہے۔ جب میں اس موضوع کو تیار کرنے لگا، یقین جانیں میں نے کوشش کی، میں نے تحقیق کی، دیکھا کہ صحابہ کے دفاع پہ کون کون سی کتابیں موجود ہیں، نیٹ پر بھی ریسرچ کیا، اپنی لائبریری میں بھی دیکھا، دوست احباب سے رابطہ بھی کیا، لیکن جب میں نے اس موضوع پہ مطالعہ کیا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں حیران رہ گیا۔ صحابہ کرام کے دفاع کے لیے سب سے بہترین کتاب اللہ کا قرآن ہے۔ پیغمبر کائنات کے صحابہ کا دفاع جس طرح اللہ کے قرآن نے کیا ہے، خود رب کریم نے کیا ہے، دنیا جہان کی کوئی کتاب ایسا دفاع نہیں کر سکتی۔ اب جو کام اللہ نے کیا ہے ہمیں بھی وہ کام کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ صحابہ کرام کا دفاع کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ صحابہ کی عظمت اور عزت کا دفاع خود پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرے نمبر پہ صحابہ کی عظمت کا، ان کے مقام اور مرتبے کا دفاع کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ دین کا دفاع ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا اس بات کی گہرائی میں جائیں۔
قرآن مجید ہمیں کہاں سے ملا؟ صحابہ کرام سے ملا۔ رسول اللہ کی سنت کو صحابہ بیان کرتے ہیں۔ نماز کا طریقہ صحابہ سے ملے گا، زکوٰۃ کا طریقہ صحابہ سے ملے گا، جہاد کا طریقہ صحابہ سے ملے گا۔ پورے دین کا ایک ایک مسئلہ صحابہ کرام بیان کرنے والے ہیں۔ اگر صحابہ کرام کو دین سے نکال دیا جائے، پورے کا پورا دین ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جو قاصد ہے، جو راوی ہے، جو بیان کرنے والا ہے، اس کی صداقت کا ہونا ضروری ہے۔ میں تمہیں ایک چھوٹی سی معاشرتی مثال دے دیتا ہوں۔ آپ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، ہانپتا کانپتا، سانس پھولا ہوا ہے، آ کے آپ سے کہتا ہے جناب فلاں جگہ پہ یہ واقعہ ہو گیا، ایسا حادثہ ہو گیا، تباہی اتر گئی جناب، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بڑی جناب آپ سے بات کرتا ہے۔ آپ خاموش بیٹھے ہوئے، آپ کے چہرے پہ کوئی تاثرات نہیں، آپ کے دل کی دھڑکنیں بھی نارمل ہیں، آپ کوئی پریشانی کا اظہار بھی نہیں کرتے۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے اللہ کے بندو، آنے والے نے خبر دی ہے، اس نے بتایا ہے، آپ کو بیان کیا ہے، واضح کیا کہ یہ واقعہ ہو گیا، یہ حادثہ ہو گیا، لیکن آپ خاموش بیٹھے ہوئے، آپ نے پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ آپ کی زبان سے لفظ نکلے گا، یہ بیان کرنے والا بندہ قابل اعتبار نہیں، اکثر جھوٹ بولتا ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ اکثر جھوٹ بولتا ہے، اس کی بات کا آپ نے اعتبار کیا نہیں کیا۔ لیکن اگر آپ کو خبر دینے والا انسان بڑا سچا انسان ہے، قابل اعتبار ہے، قابل بھروسہ ہے، قابل اعتماد ہے، حق و صداقت کی پہچان اور علامت ہے، متقی اور نیک انسان ہے، وہ بات کرے گا، آپ اس کی بات پہ رد عمل کا اظہار کریں گے، اس کی بات کو مانیں گے، سچا تسلیم کریں گے۔ یہی بات ہے صحابہ کرام نبی مکرم علیہ السلام کی سنتوں کو بیان کرنے والے ہیں، دین اسلام کے راوی ہیں، دین اسلام کے عینی شاہد ہیں، اللہ کے رسول کے ایک ایک عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی اگر ان کے کردار کو داغدار کر دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کے پورے دین کو داغدار کر دیا جائے گا، پورا دین ہی ناقابل اعتبار ہو جائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام کا دفاع کرنا ضروری ہے۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی کے قول سے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الکفایہ کے اندر امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں اس حوالے سے کہ صحابہ کا دفاع کرنا کیوں ضروری ہے۔ اذا رأیت الرجل ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق۔ امام ابو زرع رازی فرماتے ہیں جس بندے کو تم دیکھو وہ نبی مکرم علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں بری گفتگو کرتا ہے، صحابہ کے نقص بیان کرتا ہے، صحابہ کی غلطیاں بیان کرتا ہے، صحابہ کی خطائیں بیان کرتا ہے، سمجھ لو بندہ زندیق ہے، وہ بے دین انسان ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو صحابہ کے نقص بیان کرے، ان کے عیب بیان کرے۔ کیوں بلا؟ وذالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق وانما والقرآن حق وانما ادى الینا ھذا القرآن والسنن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانما یریدون ان یجرحوا شہودنا وَلِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَالْجَرْحُ بِهِمْ أَوْلَى وَهُمْ زَنَادِقَةٌ۔ امام ابو زرع فرماتے ہیں
صحابہ کرام کا دفاع کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ اللہ کے رسول حق لے کے آئے، صداقت لے کے آئے، دین لے کے آئے، اور رب کا قرآن حق اور سچ ہے۔ اللہ کے رسول کی سنتوں کو بیان کرنے والے صحابہ ہیں، رب کے قرآن کو بیان کرنے والے نبی کے صحابہ ہیں۔ اس لیے جو لوگ نبی کے صحابہ کے عیب بیان کرتے ہیں، ان کی خطائیں بیان کرتے ہیں، ان کی غلطیاں بیان کرتے ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے کردار کو داغدار کر دیا جائے۔ حقیقت بات تو یہ ہے، نبی کے صحابہ کے عیب بیان کرنے والے خود بے دین انسان ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کی عزت کا دفاع کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی عزت کا، مقام کا، مرتبے کا دفاع کس قدر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ کے اندر، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ جب منافقین سے کہا جاتا ہے نا، منافق لوگوں سے، ایمان اس طرح لے کے آؤ جس طرح نبی کے صحابہ ایمان لے کے آئے، اس انداز سے ایمان قبول کرو۔ تو منافق کیا کہتے تھے؟ کیا ہم ایمان ایسے لے کے آئیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کے آئے؟ نعوذ باللہ۔ انہوں نے، منافقین نے پیغمبر کائنات کے صحابہ کو بے وقوف کہا، کائنات کے خالق و مالک نے اس کا دفاع کیا۔ اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کیا اور 3 تاکیدیں لگا دیں، الا خبردار، انا بے شک، پھر آگے 2 دفعہ ہم بیان کیا تکرار کے ساتھ۔ یہ تیسری تاکید ہے۔ اللہ فرماتے خبردار، بے شک نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ بتائیے دفاع کس نے کیا؟ کائنات کے رب نے کیا۔ نبی کے صحابہ کی عظمت، صحابہ کی عزت اور مقام کا دفاع کائنات کے رب نے کیا ہے، اور ہمیں درس دیا، سبق دیا کہ لوگوں تاریخ کے اندر یہ بات یاد رکھنا، جو نبی کے صحابہ کو کافر کہے گا وہ خود کافر ہے، جو نبی کے صحابہ کو منکر کہے گا وہ خود منکر ہے، نعوذ باللہ۔ جو نبی کے صحابہ کو جہنمی کہے گا وہ خود جہنمی ہے، نعوذ باللہ۔ جو نبی کے صحابہ پہ طعن و تشنیع کرے گا وہ خود طعن کے قابل انسان ہے، جو نبی کے صحابہ کو منافق کہے گا وہ خود منافق ہے، کیونکہ رب کے، کائنات کے رب نے یہ اصول دے دیا، یہ طریقہ بتا دیا کہ جو نبی کے صحابہ کو جیسا کہتا ہے اس کو ویسا کہا جائے گا۔ جن لوگوں نے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہا، اللہ نے ان کو 3 بار تاکید لگا کے بے وقوف کہا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ جب کائنات کے رب نے قبلہ تبدیل کیا نا، پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ قبلہ بنا دیا، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ سائڈ پہ تھے، قبلہ تبدیل ہو گیا، صحابہ کرام بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے لگے۔ ایک دن نا صحابہ کے دل میں ایک خیال آیا کہ ہم نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں، ہماری وہ نمازیں تو شاید ضائع ہو گئی، کیونکہ ہمارا قبلہ تو وہ نہیں تھا نا، قبلہ تو یہ بیت اللہ ہے، تو ہماری وہ نمازیں شاید ضائع ہو گئی۔ کائنات کے رب نے یہاں بھی صحابہ کے ایمان کا، ان کی نمازوں کا، ان کی عبادات کا دفاع کیا اور صحابہ کرام کو تسلی دی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، میرے نبی کے صحابہ یاد رکھ لو، اللہ تمہارا ایمان کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اب جس کے ایمان کی گارنٹی اللہ تعالیٰ دے دے کہ میں تمہارا ایمان ضائع نہیں کروں گا، 1400 سال کے بعد تو کالا کلوٹا اٹھ کے یہ کہے کہ نبی کے صحابہ نعوذ باللہ سارے مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے، اس انسان کی زبان پہ اللہ لعنت برسائے کہ جو نبی کے صحابہ کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرتا ہے۔ کائنات کا رب خود کہتا ہے کہ میں اپنے نبی کے صحابہ کا ایمان ضائع نہیں کروں گا۔ جن ہستیوں اور جن شخصیات کے ایمان کا ضامن اللہ ہے،
ان کے ایمان کی گارنٹی اللہ دیتا ہے، ان کے ایمان کا محافظ اللہ تعالیٰ خود ہے، ان کے ایمان کا نگران خود اللہ تعالیٰ ہے، ان کے ایمان کا کیا کہنا۔ اور آج 1400 سال بعد الزام لگانے والا کیسا ظالم انسان ہے۔ تیسری دلیل، پیغمبر کائنات علیہ السلام کی صحابہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی حکم دیتے نا کہ صدقہ کرو جہاد کے لیے، کسی اور ضرورت کے لیے، صحابہ کرام سامان لے کے آتے، صدقہ خیرات کرتے۔ جیسا آپ لوگوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا، سیلاب زدگان کے لیے بڑا مال اکٹھا کیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے، برکتوں سے اور عافیتوں سے نوازے۔ یہ محبت ہے آپ لوگوں کے اہل اسلام کے ساتھ۔ پیغمبر کائنات اعلان کرتے، چندے کا اعلان، فنڈ کا اعلان کرتے، اور جو صحابہ مال زیادہ لے کے آتے نا، جیسے جناب صدیق گھر کا سارا مال لے کے آ گئے، جناب عمر گھر کا آدھا مال لے کے آ گئے، جناب عثمان ایک ایک ٹائم پہ سینکڑوں اونٹوں کا اعلان کر دیا کرتے تھے، عبدالرحمن بن عوف مال وافر خرچ کر دیا کرتے تھے، تو منافقین ان مالدار صحابہ کو دیکھ کے، زیادہ صدقہ کرنے والوں کو دیکھ کے کہا کرتے تھے یہ دکھلاوا کرنے والے، یہ ریاکار ہیں، یہ شو مارتے ہیں، یہ ایسے اپنی بلے بلے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان صحابہ کرام کو بھی تانے دیا کرتے تھے۔ اور نبی کے ایسے صحابہ بھی موجود تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، نبی علیہ السلام چندے کا اعلان کرتے، یہ جا کے ساری رات کنواں چلا کے، کنویں سے پانی نکال کے، لوگوں کی کھیتوں میں پانی ڈال کے، وہاں سے مزدوری کر کے ٹوپا کھجوروں کا لے کے آتے، اور وہ کھجوریں بھی رسول اللہ کے پاس لے کے آ جاتے۔ اللہ کے رسول میرے گھر میں تو کچھ نہیں تھا، ساری رات میں نے نیند قربان کر دی، آپ نے اعلان کیا تھا، میں جمع کروانا چاہتا تھا، لیکن میں نے ساری رات محنت کر کے یہ چند کھجوریں لے کے آیا ہوں، اللہ کے رسول میرے سے یہی قبول کر لو۔ اب رسول اللہ تو قبول کر لیتے، آپ تو پورے ڈھیر پہ ان کو پھیلا دیتے، برکت کی دعا کرتے، لیکن منافقین انگلیاں اٹھاتے اور کیا کہتے، لے تواڈیاں کھجوراں نال روم فتح ہو جائے گا، اب بتاؤ اتنی کھجوروں سے کیا بنے گا۔ لو یہ مذاق نہیں چندہ دینے کا، اتنی سی کھجوریں لے کے آ گئے، غریب صحابہ کو مذاق کرتے۔ کائنات کے رب نے اس بات کا بھی دفاع کیا، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، نبی کے وہ صحابہ جو خوشی کے ساتھ زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ منافقین ان کو بھی طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور نبی کے وہ صحابہ جو محنت کر کے، مزدوری کر کے، پیسے کما کے، چند کھجوریں لا کے نبی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہ ان کو بھی طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَيَسْخَرُونَ، یہ نبی کے صحابہ سے مذاق کرنے والے، سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، میں اللہ ان سے مذاق کروں گا۔ اور اللہ مذاق کیا کرے گا؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ نور عطا فرمائے گا ان منافقین کو، نبی کے صحابہ سے مذاق کرنے والوں کو اللہ نور دے گا، جیسے اللہ ایمان والوں کو نور دے گا، یہ بھی دوڑیں گے جنت کی طرف، لیکن جیسے جہنم کے کنارے پہنچیں گے، پل صراط پہ پہنچیں گے، وہاں روشنی سے گزرا جائے گا، نور کے ساتھ گزریں گے، تاریکی میں کوئی نہیں گزر سکے گا۔ جب پل صراط پہ پہنچیں گے اللہ اچانک ان کا نور ختم کر دے گا، یہ ظالم جہنم میں گر جائیں گے۔ جو نبی کے صحابہ سے مذاق کرنے والے، اللہ ان سے مذاق کرے گا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کے، نبی کے صحابہ کی عزت کا دفاع کیا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ پیغمبر کائنات علیہ السلام کے صحابہ آخر انسان تھے نا، نبی کے صحابہ انسان تھے، اور یہ اصول یاد رکھو، اصول یاد رکھو، پیغمبر کے صحابہ معصوم نہیں تھے لیکن مغفور تھے، معصوم نہیں تھے، غلطیاں کر بیٹھتے تھے، خطائیں ہو جاتی تھی، بھول جاتے تھے، لیکن کائنات کے رب نے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معافی کا اعلان کر دیا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا کا اعلان کر دیا تھا۔ پیغمبر کائنات کے صحابہ، اگر کسی صحابی سے غلطی کبھی ہو گئی، اس کی غلطی کا دفاع بھی اللہ نے کیا ہے۔ مجھے آج تک تم ایسا باپ نہیں دکھا سکتے، ایسا افسر نہیں دکھا سکتے، ایسا استاد پیش نہیں کر سکتے کہ شاگرد غلطی کرے،
بیٹا غلطی کرے، بچہ غلطی کرے اور وہ بزرگ اس کا دفاع اس انداز سے کرتا ہو کہ جا تو نے غلطی بھی کی، تجھے معاف کیا، یہ کائنات کے رب کا اپنے نبی کے صحابہ سے پیار ہے۔ صحابی سے غلطی ہوتی ہے، اللہ قانون ہی بدل دیتا ہے۔ غلطی صحابی سے ہو، رب قانون بدل دیتا ہے، اللہ مسئلہ تبدیل کر دیتا ہے۔ نبی کے صحابہ سے رب کائنات کو اتنا پیار ہے، نبی کے صحابہ سے اللہ کو اتنی محبت ہے، نبی کے صحابہ کا اللہ وہ دفاع کرتا ہے جو دنیا جہان کے اندر کوئی نہیں کر سکتا۔ ماہ رمضان کے اندر شروع میں ماہ رمضان کی راتوں میں خاوند اور بیوی کا ہم بستری کرنا منع اور حرام تھا۔ ماہ رمضان جیسے روزے کی حالت میں ہے نا، ایسے رمضان کی راتوں میں منع تھا۔ لیکن ایک رات کو ایسا ہوا، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے غلطی ہو گئی، رات اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھے، پیغمبر کائنات کے پاس آئے، پریشان ہے، اللہ کے پیغمبر کو پتہ چلا کہ بتایا، آسمان سے رب نے قرآن نازل کیا، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اے میرے نبی اپنے صحابہ سے کہہ دو، جناب عمر سے کہہ دو، اپنے دیگر صحابہ کو بتا دو، تم رات کو جو خیانت کرتے ہو، رات کو میں نے ہم بستری منع کی ہے، تم غلطی سے کر لیتے ہو، یہ تمہاری خیانت ہے۔ یہ جو خیانت تم کرتے ہو نا، اس خیانت کو اللہ جانتا ہے، لیکن کائنات کے رب نے جانتے ہونے کے باوجود تمہاری توبہ کو قبول کیا، وَعَفَا عَنْكُمْ، تمہاری غلطیوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ غلطی کس نے کی تھی؟ نبی کے صحابی نے کی تھی۔ اس غلطی کی معافی کا اعلان کس نے کیا تھا؟ آسمان کے رب نے کیا تھا، آسمانوں سے کیا تھا، قرآن مقدس نے کیا تھا، اور پھر محبت کا اظہار کیا۔ کائنات کے رب نے اپنے نبی کے صحابہ کے جذبات کو دیکھا اور مسئلہ تبدیل کر دیا۔ فرمایا میرے نبی کے صحابہ، اگر تم رات کو یہ ہم بستری والے مسئلے پہ صبر نہیں کر سکتے، جاؤ میں رب مسئلہ بدلتا ہوں، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، آج کے بعد ماہ رمضان کی راتیں میں نے تمہارے لیے حلال کر دی۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام کی عظمت، ان کا مقام، ان کی عزت، ان کی منقبت، ان کی شان، ان کی رفعت، ان کی شوکت، ان کی بلندی اس قدر زیادہ ہے کہ کائنات کا رب نبی کے صحابہ کے جذبات کو دیکھ کے مسئلے تبدیل کر دیتا ہے۔ اور آج ہماری زبانیں کالے الفاظ اگلتی نظر آتی ہیں۔ کئی اسلام آباد کے اندر کوئی کالا کلوٹا پیغمبر کے صحابہ کی توہین کرتا ہے، کئی کراچی کے چوک کے اندر کوئی نبی کے صحابہ پہ طعن و تشریح کے تیر برساتا ہے، کبھی اسحاق جھالوی جیسا لعنتی انسان نبی کے صحابہ کی عظمت کو داغدار کرنے کے لیے کتابیں لکھتا ہے، کبھی مرزا جہلوی جیسا بے غیرت انسان ٹی وی چینلز بنا کے نبی کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اور ان کے کیڑے نکالتا ہے، اور اپنے آپ کو بڑا کتابی اور بابیس کہنے والا، اللہ اکبر، بڑا سکالر کہنے والا۔ اللہ کا شکر ہے اس ظالم کے خلاف FIR درج ہو چکی ہے اور انشاءاللہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے گا۔ اور آج ایسے مسلمان نوجوان بھی موجود ہیں جو ان سے متاثر ہیں۔ ہم جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام لیتے ہیں تو بڑی بدتمیزی سے نام لیتے ہیں۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام لیتے ہیں تو بدتمیزی سے نام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دے۔ اور پانچویں نمبر پہ نبی کے صحابہ کی غلطیاں دفاع اللہ کرتا ہے۔ احد کا میدان تھا، جنگ احد ہے، پیغمبر کائنات نے احد کے درے پر نا، ایک ٹیلے پر، ایک درے پر آپ نے 50 صحابہ کو، جناب جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زیر نگرانی 50 صحابہ کو کھڑا کر دیا، کہا کہ تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، یہ ٹیلا تم نے نہیں چھوڑنا، ہمیں پرندے نوچ جائیں، کافر ہمیں شہید کر دیں، ہمارا مال لوٹ کے لے جائیں، ہمیں فتح مل جائے، حالات کیسے بھی ہو تم نے ٹیلا نہیں چھوڑنا۔ کائنات کے رب نے فتح عطا فرما دی، کافر میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، صحابہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگ گئے۔ یہ جو 50 ٹیلے پہ کھڑے تھے نا، انہوں نے سوچا فتح ہو گئی ہے، اب معاملہ ختم ہو گیا، اب ہمیں جانا چاہیے۔
ان کے امیر نے روکا، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے منع کیا، لیکن ان کے منع کرنے کے باوجود یہ پھر بھی چلے گئے۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ کافر پلٹ کے آئے، دوبارہ حملہ کیا۔ اسی ٹیلے کی وجہ سے، ہم اس ٹیلے کے رستے سے دوبارہ حملہ کیا، اس میں 70 صحابہ نبی کے شہید ہو گئے۔ آپ کے پیارے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء، وہ بھی شہید ہو گئے۔ فتح میں بدلی جنگ شکست میں بدل گئی، فتح والی یہ جنگ شکست میں بدل گئی، اور خود پیغمبر کائنات علیہ السلام زخمی ہو گئے، آپ کے دندان مبارک زخمی ہوئے، آپ کا سر مبارک زخمی ہوا۔ کتنا بڑا نقصان تھا! ایسا نقصان اگر ہماری فوج میں کوئی فوجی کرے، اس کو زندگی میں کبھی معافی نہیں مل سکتی۔ فوج کے قانون کا مطالعہ کریں، فوجی قانون کے مطابق اس کے لیے معافی کا ایک لفظ بھی موجود نہیں۔ جو ایسی غلطی کرے گا، ایسی خطا کرے گا کہ جس کی وجہ سے 70 شہید ہو جائیں، خود پیغمبر کائنات زخمی ہو جائیں، مال غنیمت اکٹھا کرنے والے صحابہ کو بھی تہ تیغ کر دیا جائے اور فتح شکست میں بدل جائے، اتنی بڑی غلطی نبی کے صحابہ سے ہوئی، لیکن کائنات کے رب نے قرآن مقدس کے اندر اعلان کر دیا، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان۔ اللہ نے خود کہا وہ لوگ جو جنگ احد والے دن، نبی کے وہ صحابہ جو جنگ والے دن درہ چھوڑ کے، ٹیلا چھوڑ کے چلے گئے تھے، ان کی اپنی کوئی غلطی نہیں، انما استزلهم الشیطان، ان کو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے۔ غلطیوں میں پردے کون ڈال رہا ہے؟ اللہ خود ڈال رہا ہے۔ ان کو شیطان نے گمراہ کیا تھا۔ اور سنو اپنی زبانیں کھولنے والوں، سنو اللہ کہتے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں اللہ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہوا ہے۔ اللہ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا۔ آیت کانے والا سوال کیا تھا، پوچھا تھا جناب عبداللہ ابن عمر سے جناب عثمان کے بارے میں، عبداللہ عثمان کے بارے میں مجھے 3 اعتراض ہیں۔ کہا کون سے اعتراض ہیں؟ کہا پہلا اعتراض یہ ہے کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، لہٰذا عثمان بزدل تھے۔ میرا دوسرا اعتراض یہ ہے غزوہ احد، جنگ احد کے میدان سے عثمان بھاگ گئے تھے، لہٰذا عثمان بزدل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تیسرا اعتراض یہ ہے صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی کے 1400 صحابہ تھے، عثمان وہاں سے بھی چلے گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جناب عبداللہ بن عمر نے کہا آؤ میں تمہیں تینوں باتوں کا جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات تم نے یہ کہی جناب عثمان بدر کے مقام پر شریک نہیں تھے، اللہ کے رسول کی بیٹی جو جناب عثمان کی بیوی تھی وہ بیمار تھی، اللہ کے پیغمبر نے جناب عثمان کو روکا تھا کہ تم نے جنگ میں نہیں جانا، میری بیٹی کے پاس رہنا ہے، اس کی بیمار پرسی کرنی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے پھر جنگ فتح ہوئی، اس جنگ کے اندر جو مال غنیمت ملا، پیغمبر کائنات نے اس مال غنیمت میں جہاں دوسرے صحابہ کو حصہ دیا، جناب عثمان کو بھی حصہ دیا، گویا کہ عثمان جنگ بدر میں شریک تھے۔ نبی علیہ السلام نے خود منع کیا تھا تم نے نہیں جانا۔ اور تیسری بات جو تم یہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں موجود نہیں تھے، صلح حدیبیہ میں، یہ صلح حدیبیہ کی بیعت جناب عثمان کی وجہ سے ہوئی تھی۔ جناب عثمان کو اللہ کے رسول نے سفیر بنا کے مکہ بھیجا تھا اور مکہ والوں نے قید کر دیا تھا، اسی وجہ سے تو بیعت ہوئی تھی۔ جناب عثمان پھر وہاں کیسے شریک ہو سکتے تھے؟ اعزاز یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنا ایک ہاتھ کھڑا کر کے کہا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، جس کے ہاتھ کو نبی اپنے ہاتھ کو جس کا ہاتھ کہہ دے، اس سے زیادہ شان کس کی ہو سکتی ہے؟ اور دوسری بات تم نے جو یہ کہا کہ جناب عثمان احد کے میدان میں بھاگ گئے تھے، بھگدڑ مچی تھی، اچانک حملہ ہوا تھا، لوگ نہتے تھے، اپنا اسلحہ رکھ بیٹھے تھے، یہ فطری بات ہے۔ جب اچانک حملہ ہو ایک بار بندہ بھاگتا ہے، ایک فطری خوف ہوتا ہے، لیکن اگر جناب عثمان میدان سے تھوڑا سا بھاگے تھے تو کائنات کے رب نے آسمان سے قرآن نازل کر کے کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ جب رب نے معاف کر دیا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اللہ اکبر۔ کائنات کے رب نے نبی کے صحابہ کا دفاع کیا، اور اس کے بعد 6 نمبر پہ کائنات کے رب نے اپنے نبی کا
نبی کے صحابہ کا دفاع اس انداز سے بھی کیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پہ الزام لگا، ظالموں نے الزام لگایا، بدکاری کا الزام، نعوذ باللہ من ذالک. ہماری زبانیں ان باتوں کو بیان نہیں کر سکتی جس طرح کے الزام لگائے تھے ان ظالموں نے. اور آج کا کالا کلوٹا بھی اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ سیدہ عائشہ نے یہ غلطی کی تھی. امام مہدی المنتظر جو غار میں غیب امام ہے، 12واں امام، وہ آئے گا، سیدہ عائشہ کو قبر سے نکالے گا اور ان کو کوڑے لگائے گا. اللہ تعالیٰ ان پہ لعنتیں برسائے، ان کے قلم پہ لعنتیں برسائے، ان کے مصنفین پہ لعنتیں برسائے جو سیدہ عائشہ کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرتے ہیں. کائنات کے رب نے سیدہ عائشہ کا دفاع کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سیدہ کی برات کا اعلان کیا، ان کی پاک دامنی کا اعلان کیا، ہماری ماں کی عزت کا دفاع کیا. اللہ نے قرآن مقدس میں کہہ دیا لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ کہتے ہیں اے میرے نبی کے صحابہ، جب تم نے یہ باتیں سنی تھی تم سوچ میں کیوں پڑ گئے تھے، تم فکر میں کیوں پڑ گئے تھے، تم تحقیق کرنے لگے تھے، تم اس معاملے کی کھوج میں لگ گئے تھے. کیا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تمہیں کھوج نہیں کرنی چاہیے تھی، تمہیں تحقیق نہیں کرنی چاہیے تھی. یہاں پہ تحقیق کرنا، یہاں پہ کھوج لگانا، اس بات کی ریسرچ کرنا کون غلط ہے کون صحیح ہے. الزام لگانے والے کیا الزام صحیح لگاتے ہیں یا غلط لگاتے ہیں، تمہیں اس کی تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. میرے نبی کے صحابہ، تمہارا کام یہ تھا جب تم نے سنا نبی کی بیوی پہ سیدہ عائشہ پہ الزام لگا، تمہاری زبانوں نے فوراً کیوں نہیں کہہ دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ تو پاک ہے، یہ تو واضح بہتان ہے، نبی کی بیوی ایسی نہیں ہو سکتی. سیدہ عائشہ کی عزت کا دفاع اللہ نے قرآن مجید میں خود کیا. 7ویں نمبر پہ کائنات کے رب نے اپنے نبی کے صحابہ کی جہنم کا، ان کو جہنم سے بچانے کا اعلان کیا. آج جو ظالم اپنی کتاب میں لکھتا ہے، میں دلائل نہیں دینا چاہتا، یہاں پہ حوالے موجود ہیں، اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ شیطان نے اللہ سے سوال کیا میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے سے بڑا جہنمی کون ہے. کائنات کے رب نے کہا جاؤ دروغہ جہنم کے پاس چلے جاؤ. وہ دروغہ جہنم کے پاس گیا. شیطان دروغہ جہنم سے ملا، جا کے دروغہ جہنم سے کہتا ہے مجھے وہ دکھاؤ جو میرے سے بڑا جہنمی ہے. دروغہ جہنم شیطان کو لے کے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں چلا گیا. شیطان نے دیکھا نعوذ باللہ من ذالک، الیاذ باللہ، اللہ 100 بار تیرے سے معافی مانگتے. شیطان نے دیکھا وہاں جا کے اس ظالم کا قلم لکھتا ہے، اس ظالم کی زبان لکھتی ہے، اس ظالم کی سوچ اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ شیطان نے دیکھا کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ابو بکر عمر جل رہے تھے. کائنات کا رب عزت کا دفاع کرتا ہے. اللہ اعلان کرتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. میرے نبی کے صحابہ، تم کفر کر کے، تم شرک کر کے، بتوں کی پوجا کر کے، ہبل کو پوج کے، لات منات کو پوج کے، عزا کو پوج کے، مد سوا یہوس یہود کی پوجا کر کے، تم بدعات گھڑ کے، نبی کی مخالفت کر کے، تم بدعات کر کے تم جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. لیکن میرے نبی کے صحابہ، میں نے تمہیں نبی کی اتباع بھی دی، تمہیں نبی کا پیار دیا، تمہیں کلمہ نصیب کیا، اسلام کی دولت دی. تم جہنم کے کنارے پر تھے، میں اللہ نے تمہیں جہنم کے کنارے سے بچا لیا. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میں نے تمہیں جہنم سے محفوظ کر لیا ہے. جن کے بارے میں اللہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے تمہیں جہنم سے بچایا، وہ کبھی جہنمی نہیں ہو سکتے. 8ویں نمبر پہ نبی کے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ جنت کا اعلان کرتے ہیں. اور میری بات کو مبالغہ نہ سمجھنا، عشق و محبت کی داستان نہ سمجھنا، میرے جذبات کی عکاسی نہ سمجھنا، میں حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں. کائنات کے رب نے قرآن مقدس میں اعلان کیا کہ میں نے جنت بنائی ہے. 8 جنتیں، جنتوں کے 8 دروازے، جنت کی نعمتیں، جنت کے میوے، جنت کے باغ و بہار، جنت کے پھل، جنت کے تمام نعمتیں. کائنات کا رب کہتا ہے میں نے بنائی نبی کے صحابہ کے لیے. اللہ نے جنت نبی کے صحابہ کے لیے تیار کی ہے، نبی کے صحابہ کے لیے بنائی ہے. میرا ایمان کہتا ہے
اگر نبی کے صحابہ نہ ہوتے شاید اللہ جنت نہ بناتا، کیونکہ رب نے قرآن نے اعلان کیا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، وہ نبی کے صحابہ جو پہلے ایمان لے کے آئے، نبی کے وہ صحابہ جو ہجرت کرنے والے، نبی کے وہ صحابہ جو انصار صحابہ، نبی کے وہ صحابہ جو ان کے بعد میں آئے تھے، یہ سارے لوگ جو نیکی میں آگے بڑھنے والے، اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ میرے سے راضی ہو گئے۔ اور یاد رکھو اعد لہم، اللہ نے تیار کی ہے ان کے لیے، کن کے لیے؟ نبی کے صحابہ کے لیے، اعد لہم، اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہے جنات، جنتیں، تجری تحتها الانہار، جن جنتوں کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ جنتیں میں نے کس کے لیے تیار کی؟ نبی کے صحابہ کے لیے تیار کی ہے۔ اور 9ویں نمبر پہ آخری دلیل دیتا ہوں، اس حوالے سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیغمبر کائنات کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے عبداللہ بن ابی نے کہا تھا، لمبا واقعہ ہے میں اشارہ کر دیتا ہوں، عبداللہ بن ابی نے کہا تھا ایک سفر کے دوران کہ جب مدینے واپس جائیں گے ہم عزت والے لوگ نبی کے صحابہ کو جو ذلیل ہے نعوذ باللہ، اس نے نبی کو ذلیل کہا، نبی کے صحابہ کو ذلیل کہا، کہتا ہم عزت والے لوگ مدینے سے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ اس کا دفاع کائنات کے رب نے کیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور ظالموں اپنی زبانوں کو بند رکھو، عزت اللہ کی ہے، عزت اللہ کے رسول کی ہے، عزت ایمان والوں کی ہے، نبی کے صحابہ کی عزت ہے۔ دفاع کس نے کیا؟ خود کائنات کے رب نے کیا ہے۔ اور 10ویں دلیل تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 مکمل ہو جائیں گی۔ 10ویں دلیل اللہ تعالیٰ کیسے دفاع کرتا ہے۔ مشرکین مکہ نے، سرداروں نے رسول اللہ کے پاس اکٹھے ہو کے سرداروں نے کہہ دیا کہ تمہارے پاس غریب سے آبا نہ آیا کریں، جب ہم تمہارے پاس بیٹھے غریب سے آبا نہ آیا کریں۔ اللہ کے رسول نے کہا چلو ٹھیک ہے، شاید اس بہانے مسلمان ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے گی، بعد میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ آپ نے بات کو تسلیم کر لیا، آپ سرداروں کے پاس بیٹھے، عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے، نابینے صحابی، فقیر صحابی، غریب صحابی، پھٹے پرانے کپڑے نبی کے پاس آئے۔ پیغمبر کائنات کو تھوڑا سا برا محسوس ہوا، آپ نے اپنی پیشانی پہ شکریں پیدا کی، آپ نے منہ پھیر لیا کہ یہ صحابی میرے پاس نہ بیٹھے کیونکہ یہ غریب ہے، میں امیروں کے پاس بیٹھا ہوں۔ کائنات کے رب نے یہاں بھی نبی کے صحابی اس کی عزت کا دفاع کیا، صحابی کے مقام کا دفاع کیا، اپنے نبی سے کہہ دیا آبا سرۃ ولا ان جاء الاعمى وما يدريك لعله يزكى، اے میرے نبی وہ آیا تھا تم نے اپنا چہرہ پھیر لیا، وہ میرا صحابی، میرے نبی تیرا صحابی آیا تھا تم نے اپنی پیشانی پہ شکلیں پیدا کر لی، وہ تمہارا صحابی غریب تھا، آیا تھا لیکن تزکیہ حاصل کرنے کے لیے، پاکیزگی لینے کے لیے آیا تھا، میرے نبی تم نے اپنی پیشانی پہ شکلیں پیدا کیوں کر لی؟ وما یدریک لعلہ یزکا، تمہیں کیا پتا وہ کتنا پاکیزہ صحابی ہے، وہ کتنی نیکی کے لیے آیا تھا، کتنی پاکیزگی کے لیے آیا تھا۔ نبی کے صحابی اگر نبی بھی چہرہ پھیر لے اللہ اس کو بھی برداشت نہیں کرتا، اس کا بھی اللہ دفاع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کائنات کا رب ہمیں اپنے نبی کے صحابہ سے محبت کرنے والا بنا دے، پیار کرنے والا بنا دے۔ اگلے خطبے میں انشاءاللہ یہ بتاؤں گا کہ خود پیغمبر کائنات نے اپنے صحابہ کی عزت کا دفاع کیسے کیا، اور اس کے اندر یہ قانون رسول بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ جو آج ہم کہتے ہیں نا نبی کے صحابہ آپس میں لڑے تھے، جنگیں ہوئی تھیں، اس کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں، اس کا اصول کیا ہے، یہ بہت کمال کے اصول ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔